الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود و سلام کے 4 صیغے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ کتاب کا نام ہے «152 رحمت بھری حکایات۔ اس کے صفحہ نمبر 285 پر ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی آدمی کو اس کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ وہ اپنی زندگی میں لوگوں سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، اتنا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ جب میں نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس مرنے والے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا؟ تو ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ اس مرنے والے شخص نے خواب ہی میں جواب دیا، میں نے ایک محدث صاحب سے حدیث شریف کے املا کے لیے عرض کی۔ املا معنی لکھنا۔ محدث اس عالم کو کہتے ہیں جو حدیثیں بیان کیا کرتا ہے۔ تو اس شخص نے ان عالم صاحب محدث صاحب سے کہا کہ آپ مجھے حدیث لکھ کے دے دیجئے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ میری آواز کو سن کر مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے درود پاک پڑھا۔ پس اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، پتہ چلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو درود پاک پڑھیں، اور اگر کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہا، کوئی سو نہیں رہا، تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ جو آس پاس میں بیٹھے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھیں، کہ ہمارے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے وہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب اور اجر اور اس کی برکت ہمیں بھی ملے گی۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا بیان پچھلے جمعہ بندوں کے حقوق سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 2 قسم کے حقوق یعنی حق رکھے ہیں، ایک اپنا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیک کام کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ اور بندوں کے حقوق یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، جس کی جو چیز ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر اپنی چیز کسی کے پاس نکل رہی ہے اور وہ دینے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور وہ ہماری چیز ہے
لیکن میرے مسلمان دوسرے بھائی کو حاجت ہے، ضرورت ہے تو اس کو دے دینا، یہ سارے معاملات حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق، ان میں سے اہم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے زیادہ افضل ہے، تو لہٰذا اللہ کے حق یہ زیادہ افضل ہوئے اور بندوں کے حق کم افضل ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، روزہ رمضان کے نہیں رکھتا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، بخشنے پر قادر ہے، بخش سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم حکایتیں سنیں گے، اور ابھی شروع میں سنا کہ وہ ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، کوئی نیک اعمال زیادہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد جب کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام حقوق معاف فرما کر اس کو بخش دیا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کب تک؟ جب تک بندہ خود اپنے مسلمان بھائی کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ جیسے دو دوست ہیں یا دو بھائی ہیں، ایک نے دوسرے کا 10,000 روپیہ لے کر کھا گیا، دینے کا نام نہیں لیا، اب یہ مر گئے دونوں۔ اب جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، بلکہ قیامت تو بہت دور ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مرنے کے بعد ہی یہ معاملہ ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم حکایتیں سنیں گے، تو مرنے کے بعد ہی ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر یہ 10,000 روپیہ جو دنیا میں لیا تھا اس کے بدلے، کیونکہ اب وہ قبر میں قیامت میں پیسے تو ہیں نہیں، تو اب ان 10,000 روپے کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو جس کے 10,000 مارے تھے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور جب گناہ اس کے زیادہ ہوں گے تو جہنم کا راستہ صاف نظر آ رہا ہوگا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے اور معاف کر بھی دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جس وقت تک وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کرے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک حکایت رکھوں گا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا۔ بزرگ کا لفظ جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، ایک نیک پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بزرگ۔ ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھلائی عطا فرمائی، مجھے بھلائی عطا فرمائی، مگر فی الحال یعنی اب ایک سوئی کے سبب مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو تھوڑا توجہ دیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان فرمایا، بھلائی فرمائی، بخش دیا، لیکن کیا ہوا؟ جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ایک سوئی کے بدلے میں، ایک سوئی کی وجہ سے۔ کون سی سوئی؟ وہ سوئی جو میں نے کسی سے ادھار لی تھی اور دینے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا اور میں اس کی سوئی نہ دے پایا، نہ لوٹا پایا، اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے مجھے روک دیا گیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ابھی آپ 3 حکایتیں سنیے۔ دوسری حکایت، ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر احسان فرمایا، مگر یہ کہ اس نے میرا حساب لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا جس دن دنیا میں میں روزے سے تھا اور میں اپنے دوست کی دکان پر تھا اور افطار کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے گندم گیہوں کا ایک دانہ اٹھایا اور اس کو توڑا تاکہ میں افطار کر لوں کھا کر، لیکن توڑنے کے بعد مجھے ندامت ہوئی کہ دوسرے کا یہ دانہ اس کی اجازت کے بغیر میں کھا رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، لہذا جو دانہ میں نے توڑا تھا اس کو وہیں بوری پر رکھ دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس دانے کے توڑنے کی مقدار، کیونکہ جب ٹوٹے گا دانہ تو اس کا ذرہ کچھ نہ کچھ زمین پہ گرے گا، تو اس کی مقدار جتنا حصہ میری نیکیوں سے لے لیا گیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دانہ توڑنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، حالانکہ اس نے دانہ لیا نہیں، توڑ کے رکھ دیا، لیکن دیکھو کیا ہوا کہ اس کو اس کی نیکیوں میں سے اتنا حصہ کم کر لیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبا لے گا، اب ہمارے یہاں پیسے نہیں چلتے، روپے چلتے ہیں، اور 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہوگا۔ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبا لے گا، قرضہ لیا تھا، لینے کے بعد نہیں دیا، وہ بھول گیا یا یہ بھول گیا، دبا لیا، تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب اس کو قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا جس کے پیسے تھے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، غور کریں، ایک تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، پھر 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا، کس کے بدلے میں؟ 3 پیسے کے بدلے میں۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کا 1 روپیہ لے کر نہ دیا اور مر گیا، تو اب 1 پیسے میں 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو بتائیے کتنے 100 با جماعت نمازیں ہو گئیں۔ مگر پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت عام ہے، کسی سے پیسہ لے لیتے ہیں 10 روپیہ 5 روپیہ، سوچتے ہیں کہ یار 5-10 روپیہ تو معمولی چیز ہے، اب کیا لوٹائیں، لیکن ہمارا کوئی 5-10 روپیہ لے لے تو زمانے تک یاد رکھتے ہیں کہ ابھی نہیں واپس کیا، ابھی واپس نہیں کیا، ابھی واپس نہیں کیا۔ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ جس کو ہم دیں اس کو یاد نہ رکھیں، لیکن جس سے لیں تو اپنی ڈائری میں کسی کاغذ میں لکھ لیں کہ فلاں کو مجھے اتنے روپے دینے ہیں، اگر نہیں دے گا تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو یہ قیامت میں پھنس جائے گا۔ اور ایک حکایت سنیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت کی برسات کیسی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق سنیے کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں کھڑا فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو کس وجہ سے بخش دیا؟ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نیک اعمال شمار کرنے لگا، ہو سکتا ہے تہجد کی وجہ سے، ہو سکتا ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے ان اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے تیری مغفرت نہیں کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے مالک و مولا، پھر تو نے مجھے کس سبب سے بخش دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے شبلی،
ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی میں سردی کے موسم میں جا رہے تھے، تمہیں ایک بلی سردی سے کمزور اور ٹھٹھرتی ہوئی، سردی میں کانپتی ہوئی نظر آئی، تم نے اس پر رحم کھایا اور اس بلی کو اپنے جبے میں چھپا لیا تاکہ اس کو سردی نہ لگے۔ تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے آج میں نے تم پر رحم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ ایک حکایت اور سنیے، اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور ہمیں معلوم چل جائے کہ اس کی مٹی کتنے بجے لگے گی اور وقت بھی ہے، پھر بھی ہم نہیں جاتے ہیں، ہمارے پہچان کا تھوڑی ہے، ہمارے پہچان کا تھوڑی ہی ہے، پہچان کا ہوتا ہے تبھی جاتے ہیں ورنہ نہیں جاتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اگر جنازہ نہ بھی پڑھیں تب بھی مٹی دینے میں شرکت کرنی چاہیے کہ مٹی دینے کی فضیلت دیکھیے۔ ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا میری نیکی کا وزن کیا گیا تو میرے گناہ میری نیکیوں پر غالب آ گئے، یعنی گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں۔ پھر میری نیکیوں کے پلڑے میں ایک تھیلی رکھی گئی تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ ایک مٹھی مٹی ہے جو میں نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہا نمی جویت، کہ اللہ بہا مانے قیمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت تلاش نہیں کرتی۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش فرماتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، میں اس کو بخش دوں، میں اس کو بخش دوں۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، پھر بھی ہمیں یہ ہے کہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل پاتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑو۔ ایک دوسرے کے نام بگاڑنا حرام، چغلی کھانا حرام، غیبت کرنا حرام۔ ان تین حرام کاموں کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ جو چغلی کھائے وہ ظالم ہے، گناہ گار ہے، جو غیبت کرے وہ ظالم ہے، جو دوسروں کے نام بگاڑے وہ ظالم ہے، گناہ گار ہے۔ نہ، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ ان کاموں کو کرنے کے بعد جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی فطرت میں گناہ رکھا گیا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ نہ کرے، انسان سے گناہ اگر نہ ہو تو وہ تو انسان ہی نہیں رہے گا، وہ تو فرشتہ بن جائے گا، کیونکہ فرشتوں سے گناہ ہوتے نہیں ہیں۔ اور جو گناہ کرنے کے بعد اڑ جائے وہ انسان نہیں رہے گا، وہ شیطان بن جائے گا، کیونکہ شیطان نے جب اللہ کا حکم تھا کہ آدم کا سجدہ کرو اس نے انکار کیا اور اڑ گیا، دلیلیں دینے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، آپ جلائیے آگ تو آگ نیچے کو جاتی ہے کیا؟ آگ اوپر کو جاتی ہے۔ مٹی کو آپ یہاں سے چھوڑیے تو کہاں جائے گی؟ اوپر کی نیچے آئے گی۔ تو نیچے آنے والی کمتر چیز ہوتی ہے، اوپر جانے والی افضل چیز ہوتی ہے۔ ابلیس لعین شیطان نے کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جن کی صفت نیچے آنا ہے، لہٰذا میں افضل ہوں ان سے، تو یہ مجھے سجدہ کریں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اڑ گیا۔ اسی طرح اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور ہم اڑ جائیں، کسی کے کچھ روپے لے لیں، دبا لیں اور نہ دیں، صاحب نہیں دیتا، جا کر لے جو کرنا ہے، جس کو لانا ہو لے آ، تو یہ تو شیطانیت ہے۔
اور انسان وہ انسان ہے کہ گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پھل کو مت کھانا، لیکن کھا لیا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوئی؟ پشیمانی ہوئی، توبہ کرنے لگے، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ غلطی کی معافی جو مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا؟ بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو لہٰذا پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں اپنی زندگی کو سیف لے کر چلنا ہے۔ آج کل اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم بینک کے ذریعے جو کاروبار کرتے ہیں یا لون وغیرہ لیتے ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر بینک کا لین دین یا کوئی چیز قسطوں پر لی اور وہ قسطیں ہم نے وقت پر جمع کرتے رہے تو ہمارا کیا اچھا ہوتا ہے؟ سیول۔ ہر بندہ اپنا سیول اچھا کرنے کے لیے ایک بھی قسط ڈیلے نہیں ہونے دیتا، تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ صاحب بینکوں کی نظروں میں میرا سیول خراب ہو جائے گا، پھر مجھے کوئی لون نہیں دے گا، پھر مجھے کوئی چیز نہیں دے گا۔ اپنا سیول اچھا کرنے کے لیے ڈیٹ ہے 1 تاریخ کو، لیکن قسط جمع کر دیں گے 30 تاریخ کو۔ کیوں؟ سیول اچھی کرنی ہے۔ مگر پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں ایک نہ ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا، تو اپنا سیول اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ بنائیں؟ یہاں ایک قسط اگر ڈیلے ہو جائے، بعد میں دیں، تاخیر ہو جائے تو سیول میں پانی پھر جاتا ہے۔ اور یہاں پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کی رحمت دیکھیں، آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو بخش دے گا۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ تب بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ میری رحمت بہت بڑی ہے، ہر گناہ گار کو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ تو کرے۔ اور آخر میں یہ بات سن لیجئے کہ جہاں مال کسی کا لینے اور دبانے کا وبال یہ ہے، اسی طرح کسی کی زمین دبانے کا بھی وبال بہت بڑا ہے۔ آج کل ہوتا ہے، بازو میں کسی کی زمین ہے اور ہمارا مکان بن رہا ہے، اس کا خالی پلاٹ پڑا ہے، تو 1 انچ 2 انچ 1 فٹ 2 فٹ دبا لیتے ہیں اور بعد میں لڑائی کرتے ہیں، صاحب جا جو کرنا ہے کر لے، تو وہ تو کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن قیامت میں کیا حشر ہوگا آپ کا یا میرا؟ اس بات کو سمجھیے۔ روایتوں میں آیا کہ جو ایک بالشت کسی کی زمین دنیا میں دبا لے گا، ناجائز قبضہ کر لے گا، چھین لے گا، قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر 10 کلو کا توق ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے تو جینا دشوار ہو جائے گا، اور وہ 7 زمینوں کا توق جب بنا کر ہمارے گردن میں ڈالا جائے گا تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ تو لہٰذا پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، اپنی زندگی کو حقوق العباد کے حوالے سے بھی صاف و شفاف رکھیں اور حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی صاف و شفاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ جو اسلامی بھائی